بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں شاید آپ کو میرے جملوں میں اور میرے الفاظ کے چناؤ میں شاید ربط نہ نظر آئے۔ مجھے پچھلے 4-5 دن پہلے پشاور جانے کا اتفاق ہوا کسی ذاتی کام سے، اور جو چیز میں نے وہاں آبزرو کی اور جو میں نے دیکھی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کا تذکرہ کیسے آپ کے ساتھ کروں، یا میں اپنا دل یا اپنی فیلنگز کس طریقے سے کھول کے آپ کے ساتھ بیان کروں۔ کے پی کے لوگ، جتنے بھی کے پی کے لوگ ہیں، ان میں جو بھی کبھی بھی پشاور گیا ہو، یا جتنے بھی لوگ پنجاب سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے پشاور آتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے 90-95% لوگ پشاور کی کارخانوں مارکیٹ کا لازمی چکر لگاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ امپورٹڈ چیزیں ملتی ہیں، جس میں کھلونے، کاسمیٹکس، ہوم اپلائنسز، الیکٹرانکس، کراکری، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور ایک پولیس کے سپاہی سے لے کے پولیس کے ایس پی اور آئی جی اور ڈی آئی جی سے لے کے سول جج سے لے کے جسٹسز تک، اور بیوروکریٹ، ہر لیول کا بیوروکریٹ اور ہر لیول کا اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ یقیناً ان کارخانوں مارکیٹ جاتا ہے اور جاتا رہا ہے۔ لیکن کسی نے کبھی اس بات پہ نہ توجہ دی، نہ دھیان دیا کہ ہم کس قدر بے حس قوم ہو گئے ہیں۔ یعنی ہم شاید حس کے معاملے میں انسان کہلانے کے بھی قائل یا قابل نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کو زندہ لاشیں نظر آتی ہیں، یعنی اگر وہ پڑے ہوں زمین پہ، فٹ پاتھ پہ، سڑک کے کنارے، تو ایسے لگے گا کہ یہ زندہ لاش پڑی ہے، بلکہ جلی ہوئی لاش پڑی ہے۔ جی ہاں، جلی ہوئی لاشیں آپ کو کارخانوں مارکیٹ میں نظر آئیں گی۔ وہ اور ان کو پولیس والا بھی دیکھتا ہے اور ان کو بچے بھی دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، بابا یہ کون ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کن الفاظ میں اس کو رپلائی کروں کہ بچے یہ کون ہے۔ لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ وہ بھی بچے تھے، کسی ماں کے، کسی باپ کے، اور ہم نے، ہماری بے حسی نے اور ہماری حکومتوں نے ان کا کیا حال کر دیا ہے۔ ہم بجٹ کے چکر میں، ہم مہنگائی کے چکر میں، ہم حکومتوں کے چکر میں، ہم سیاسیات کے چکر میں، ہم تجزیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ان سے اوپر ہم مسلمان ہیں اور ہماری کوئی حس ہے۔ لیکن شاید یہ ساری چیزیں ہم مکمل طور پہ نظر انداز کر گئے ہیں۔ وہاں ان بچوں کی حالت، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی رنگت کس قدر کالی تھی، اور وہ کس نشے کی لت میں لگے ہوئے تھے، اور وہ سرے عام نشے میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اگر بات ان کے نشہ کرنے پہ ختم ہو جائے، یا ہماری بے حسی پہ ختم ہو جائے، یا ہماری غیر ذمہ داری پہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ ان چلتی پھرتی لاشوں کو یہ نشہ کون مہیا کر رہا ہے؟ کیا میرے ملک کا کوئی جج، کیا میرے ملک کا کوئی بیوروکریٹ، کیا میرے ملک کا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ، کیا میرے ملک کا کوئی سیاستدان، کوئی سماجی ورکر یہ ہمیں بتانا پسند کرے گا کہ ان کو یہ زندہ لاشیں کس نے بنا دیا ہے؟ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی سینس اور حیا ہوگی، آپ ان کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ آپ کو نہ چاہتے ہوئے اپنا چہرہ گھمانا پڑے گا۔ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک میں بے شمار رفائی ادارے ہیں، کدھر ہیں وہ خدمت خلق والے؟ کہاں گئے وہ چھپا والے؟ کیا ان کو یہ لوگ نظر نہیں آتے؟ کتنے نشئی ہوں گے یہاں پہ؟ کتنے ہوں گے؟ 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، جو ہمارے قوم کے اوپر اور ہمارے ملک کے اوپر اور ہمارے نمائندوں کے اوپر اور ہمارے نظام کے اوپر ایک زناٹے دار تمانچہ ہے، لیکن ہم شاید محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی اور کے بچے ہیں۔
اور کسی اور کے بچوں کے اوپر جو مرضی بیت جائے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم نے اس قدر بے شرمی اپنے چہروں پہ چڑھا دی ہے کہ ہمیں یہ باتیں نہ سننی ہے، نہ ہم نے سمجھنی ہے، نہ ہم کسی سے یہ باتیں کرتے، ہم چھپاتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر ایسی کی بات آ جائے تو ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سکپ کرتے ہیں۔ اور آپ میں سے بھی کافی سارے لوگ اس ویڈیو کو، اس گفتگو کو سکپ کر دیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں آئینے میں اپنا مکروہ چہرہ دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، شرم آتی ہے، شاید اس لیے ہم سکپ کرتے ہیں۔ لیکن کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے تذکرہ کیا کہ یار میری طبیعت اس معاملے پہ بہت ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اس نے مجھے کہا بھائی جان، یہ تو آپ نے صرف پشاور کارخانوں مارکیٹ کی صورتحال دیکھی ہے، کبھی آپ لاہور میں کینچی موڑ پہ آپ کے دیکھیے گا کینچی پل کے نیچے کیا صورتحال ہے، کبھی آپ لاہور کیچرا میں آ کے دیکھیے گا آپ کو یہی زندہ لاشیں نظر آئیں گی۔ اب یہ لاشیں کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ایک خود سے بہت بڑا سوال ہے، لیکن یہ سوال معمہ نہیں ہے، صرف سوال ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ لیکن ہم کن چکروں میں پڑے ہیں؟ ہم پڑے ہیں ان چکروں میں کہ جی ڈالر آئے یا نہیں آئے، زرداری ڈاکو ہے یا نہیں ہے، نواز شریف ڈاکو ہے یا نہیں ہے، عمران خان کرپٹ ہے یا اخلاقی طور پہ کرپٹ ہے یا مالی طور پہ کرپٹ ہے۔ ہم ان چکروں میں پڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دھرتی کو دھرتی ماں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ زمین ماں ہوتی ہے۔ اور ہم نے کارخانوں مارکیٹ میں کیا کیا؟ ہم نے اپنی دھرتی ماں کا وہ حصہ گندا کر دیا ہے۔ ہم نے اس دھرتی ماں کے اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر کچرا ڈالا اور پھر اس کچرے کے اوپر زندہ لاشیں پھینک دی جو وہاں صبح و شام پڑی رہتی ہیں۔ اور ان کو کون ان کی زبان میں ٹانک مہیا کرتا ہے؟ یہ معمہ نہ کبھی حل ہوگا اور نہ کوئی حل کرے گا، کیونکہ جو حل کرنے والے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری فیلنگز ختم ہو گئی ہیں، ہماری فیلنگز زیرو ہو گئی ہیں۔ ہم کسی کی تکلیف پہ تکلیف محسوس نہیں کرتے، ہم صرف ناچنے والے کے ساتھ ناچنا جانتے ہیں۔ لیکن ان بچوں کی اور ان نشیوں کی اور ان زندہ چلتی پھرتی لاشوں کی ماؤں کے دلوں سے آہ تو نکلی ہوگی نا، یہ آہ تو نکلتی ہوگی، ان کے باپ کے ہاتھ بھی تو اللہ کے دربار میں اٹھتے ہوں گے کہ اللہ میرے بچوں پہ رحم کر، ان کو سیدھا راستہ دکھا۔ اور جن لوگوں نے ان کو اس نشے کی لت پہ اور اس زہر کی لت پہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی برباد کر دے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یقیناً کہیں گے، پھر بھی نہیں سوچتے۔ کم از کم ہماری قوم تو سوچ لے، کم از کم یہ رفائی ادارے تو دیکھ لیں کہ کم از کم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ اس کا بچہ جا کے اس سے یہ تو نہ پوچھے کہ بابا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں جھنڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے ہیں، ان کی رنگت کو کیا ہوا ہے، کیا یہ جلے ہوئے ہیں، آگ میں جلے ہوئے ہیں، یا ان کو بجلی کا کرنٹ لگا ہوا ہے۔ میرے جیسے آدمی کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر آپ سامعین میں کسی کے پاس اس بات کا جواب ہے تو لازمی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ میں بھی اپنے بچوں کو وہ جواب دے سکوں۔ لیکن جس طرح میں اس سوال کے سامنے لاجواب ہوں، یقیناً آپ بھی لاجواب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔